پوسٹ آفس ہورائزن اسکینڈل میں انصاف کے لیے نائٹ مہم چلانے والے سر ایلن بیٹس کو ان کے اصل دعوے کے نصف سے بھی کم معاوضے کی پیشکش موصول ہوئی ہے، جو اس کے دعوے کا 39.2% ہے۔ بیٹس نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ وہ معاوضے کے لیے نصف کینگرو کورٹ کے نظام کی صدارت کر رہی ہے۔ یہ پیشکش بیٹس کی اپیل کے بعد آئی اور اسے اسکیم کے آزاد جائزہ لینے والے سر راس کرسٹن کے پاس بھیج دیا گیا۔ بیٹس نے ہورائزن اسکینڈل سے متاثرہ پوسٹ آفس آپریٹرز کے لیے انصاف کے لیے 20 سالہ مہم کی آئل آف وائٹ کے جنوبی ساحل پر خوبصورت ملٹی روڈ چٹان کے شدید کٹاؤ کی وجہ سے سمندر میں گرنے کے خطرے سے دوچار ہے، جس کے کچھ حصے کنارے سے صرف 5 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ کونسلر بیکا کیمرون نے زندگی کے لیے سنگین خطرے سے خبردار کیا اور سانحہ کو روکنے کے لیے فوری حفاظتی اقدامات پر زور دیا۔ کونسل 20 ملین سے زیادہ کی لاگت سے سڑک کو اندرون ملک موڑنے سمیت آپشنز تلاش کر رہی ہے۔ بغیر کارروائی کے سڑک، جو ایک مشہور سیاحتی راستہ ہے، سمندر میں گر سکتی ہے، ممکنہ طور پر 1 سال کے اندر۔ پوسٹ آفس ہورائزن آئی ٹی اسکینڈل کے چونکا دینے والے تفصیلات کا انکشاف کیا ہے، بشمول تباہ کن اثر۔ اسکینڈل کی وجہ سے 13 سے زیادہ لوگ اپنی جان لے چکے ہوں گے، کم از کم 95 خودکشی کی سوچ رہے ہیں اور 10 نے اس کی کوشش کی۔ خاندانوں کو ذہنی صحت کے شدید مسائل، دیوالیہ پن اور شراب کی لت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ غلط سزائیں: 900 سے زیادہ سب پوسٹ ماسٹرز کے خلاف غلط طریقے سے مقدمہ چلایا گیا۔ تقریباً 1000 لوگوں پر مقدمہ چلایا گیا اور صرف 50 اور 60 کو سزا نہیں ہوئی۔ ہزاروں لوگوں کو نقصانات کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، جو وہم تھا۔ ناقابل قبول رویہ: پوسٹ آفس نے افراد اور تنظیموں کی طرف سے مکمل طور پر ناقابل قبول رویے کے ساتھ ناقابل قبول سلوک کیا۔ رپورٹ پیچیدہ اور سست اضلاع اسکیموں پر تنقید کرتے ہیں۔ ناکافی معاوضہ: 350 سے زیادہ دیودار معاوضہ وصول کیے بغیر مر چکے ہیں۔ بہت سے متاثرین کو غلط کاموں سے پاک ہونے کے بعد بھی اپنی مالیت کا دفاع کرنے کی ضرورت ہے۔ کینٹ پولیس کی جانب سے میٹ اسٹون کے پارک گیٹ ان کے قریب ایک دھماکہ خیز ڈیوائس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ کینٹ پولیس نے ایک زنجیر جلانے والے شخص کو گولی مار کر ہلاک کرنے کے بعد ایک واچ ڈاگ تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ شخص، جس کی عمر 30 کی دہائی کے وسط میں تھی، گھر سے نکلنے سے انکار کرنے پر شدید زخمی ہو گیا تھا اور مسلح اہلکاروں نے اسے گولی مار دی تھی۔ جسم سے پہنی ہوئی فوٹیج میں اسے ایک چینسا اور ہاتھ سے تیار کردہ آتش اسلحے یا آئی ای ڈی سے مشابہ ایک چیز پکڑتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جبکہ وہ گیس ماسک اور باڈی آرمر پہنے ہوئے ہے۔ انڈیپینڈنٹ آفس فار پولیس کنڈکٹ واقعے کی تحقیق: یوکے پوسٹ آفس اسکینڈل کی انکوائری سے پتہ چلا ہے کہ ہورائزن آئی ٹی سسٹم کے خراب ہونے کی وجہ سے کم از کم 13 افراد نے اپنی جانیں لے لی ہیں، جس نے پوسٹ ورکرز پر مالیاتی غلطی کا غلط الزام لگایا تھا۔ انکوائری کی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ 95 دیگر نے خودکشی کا سوچا، جن میں سے 10 نے اس کی کوشش کی۔ اس اسکینڈل کی وجہ سے بہت سے متاثرین کے لیے غلط سزائیں ملیں۔ مالی
بربادی اور ذہنی صحت کے مسائل پیدا ہوئے۔ تقریباً 1000 لوگ اب معاوضے کے اہل ہیں۔ برطانیہ کے فوجداری انصاف کے نظام کو ممکنہ اصلاحات کا سامنا ہے، کیونکہ سر برائن لیوسن نے دباؤ کو کم کرنے کے لیے جیوری فری ٹرائلز کی سفارش کی ہے۔ اس کی تجویز نظام کے گرنے کے خطرے کو کم کرنے کے لیے فراڈ اور رشوت جیسے مقدمات کے لیے صرف ججوں کے لیے ٹرائل تجویز کرتی ہے۔ کچھ بیرسٹر اس سے متفق نہیں ہیں۔ منصفانہ انصاف کے لیے جیوری کی بحث ضروری ہے۔ اس منصوبے میں قصورواروں کی درخواستوں کی سزا میں اضافہ اور عدالت سے باہر کی مزید قراردادیں بھی شامل ہیں۔